رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں ہمیں بتایا کہ ایک انسان کی زندگی میں کیا چیزیں جو اس کو فوکس کرنے چاہیے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اس حال میں کرے کہ وہ اپنی قوم یا اپنے گھر میں امن کے ساتھ ہو، پہلی چیز کیا فرمائی؟ امن کے ساتھ ہو، اور دوسری چیز کہ جسمانی طور پہ وہ صحت مند ہو، اور تیسری چیز کہ اس کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہو، تو سمجھ لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا کے سارا ساز و سامان ایک جگہ جمع کر دی۔ تین چیزیں، امن کی حالت، صحت یعنی تندرست ہے، اور اس ایک دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہے کہ صبح کیا کھائے گا اور رات کو کیا کھائے گا، جسے ہم کہتے ہیں 2 وقت کا کھانا۔ تو سمجھ لیں کہ اللہ نے اس کے لیے تمام دنیا کی جو ہے ساز و سامان اکٹھا کر دیا، جمع کر دیا اس کے لیے۔ کیا پتہ لگ رہا ہے ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایکسپیکٹیشن لیول کو درست کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی کے ایکسپیکٹیشن لیول تو کریکٹ کرو کہ تمہیں زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے لیے ان چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلی چیز کہ گھر جس میں وہ رہتا ہے، دوسری چیز کپڑا جس سے وہ اپنا سطر چھپاتا ہے، تیسری چیز بغیر سالن کے روٹی، اور چوتھی چیز پانی۔ 4 چیزوں کا ذکر کیا، اور روٹی کا جب ذکر کیا سالن کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ بغیر سالن کے روٹی۔ تو ان 4 چیزوں کے علاوہ آدمی کا کسی چیز میں اور حصہ نہیں ہے، یعنی کہ اس کو زندگی گزارنے کے لیے بس یہ 4 چیزیں کافی ہیں۔ اب ذرا آپ دیکھیے کہ یہ وہ سٹینڈرڈ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک سٹینڈرڈ جو ہے مینٹین کرنا ہے وہ یہ ہے۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جب ہم ایک منیمم لیول کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں اور اس پہ مطمئن ہوتے ہیں، تو اس سے اوپر جو کچھ بھی ملتا ہے اس کی وجہ سے ہم اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے تو گھر ایک چاہیے تھا کہ بس میں اس میں امن سے رہ سکوں، چاہے وہ 1 کمرہ تھا 2 کمرے تھے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مقصد گھر کا کیا ہے کہ انسان امن سے رہ سکے۔ اور شکر گزاری کے اعتبار سے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انسان کی زندگی میں شکر گزاری کیسے آ سکتی ہے، اس چیز کا بھی جو ہے وہ اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کی طرف مت دیکھو، بلکہ پہلے کیا فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں تم اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھو، اور فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں تم اپنے سے اوپر والوں کی طرف مت دیکھو، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے اندر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری پیدا ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنا زبردست فارمولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم اپنے اندر ایک شکر کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک بہت امپورٹنٹ کام ہمیں کرنے کا کیا ہے، اپنی لائف میں جو ہے نا لوگوں کی ایک فلٹر لگا لیجئے آپ۔ ایک ہمارا لیول ہے زندگی گزارنے کا، جب انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں اس دنیا میں جو آیا ہوں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، اچھی ہے بری ہے، مال ہے نہیں ہے، صحت ہے کبھی نہیں ہے، خوبصورتی ہے نہیں ہے، گھر بہت بڑا ہے نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر ساری چیزیں میری مطلب کی مل بھی جائیں تو 60 سال بعد 70 سال بعد میں نے ویسے ہی چلے جانا ہے، اور جس دن میں یہاں سے جاؤں گا میرے بینک میں جو پیسے پڑے وہ میں اپنے ساتھ کور میں نہیں لے جا سکتا، میری جو اتنی اعلیٰ گاڑی ہے، چاہے وہ BMW ہے یا بوگاٹی ہے یا لیمبورگینی ہے یا ہونڈا سیوک ہے یا پراڈو ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر، قبر میں فٹ نہیں ہونے والی، نہ ہی کوئی لے کے جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کیا فرمایا کہ عبداللہ دنیا میں زندگی ایسے گزارو کہ جیسے مسافر کی طرح ہوتے ہو، اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں سے کہتے تھے کہ لوگوں زندگی ایسے گزارو جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ کیا میسج دیا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر ہم ویسے بھی مسافر ہیں، تو جب ہم اپنے آپ کو ایک مسافر کی طرح لے کے چلیں گے تو پھر دنیا کی چیزیں اوپر نیچے ہوں گی بھی تو ہمیں فرق نہیں ہوگی کہ ہمارا مقصد آخرت ہے، اور ہمیں یہ کلیئرٹی ہوگی نہیں چلو کوئی بات نہیں، میری گاڑی اتنی اعلیٰ نہیں ہے، میرا بزنس اتنا اعلیٰ نہیں ہے، میرے بچے بہت اعلیٰ اسکول میں نہیں پڑھ رہے، میری جاب ملٹی نیشنل کے اندر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میری 5 وقت کی نماز تو چل رہی ہے نا الحمدللہ، میں ایسے
میں روزانہ قرآن تو پڑھ رہا ہوں نا الحمدللہ، میں روزانہ ذکر تو کر رہا ہوں الحمدللہ، میں دین تو سیکھ رہا ہوں الحمدللہ، میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک تو کر رہا ہوں الحمدللہ، میں اچھے لوگوں کی مجالس کے اندر تو ہوں الحمدللہ، میرا ایمان تو جو ہے وہ سیف ہے الحمدللہ۔ ان چیزوں کی ویلیو ہے۔ ان چیزوں کو جب مقصد بنا کے چلیں گے اور دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بھی سیٹسفیکشن لیول آپ کی زندگی میں ہائی ہوگا اور اللہ تعالیٰ زندگی میں جو ہے مطمئن کرے گا اور اطمینان عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کمپنی سے متعلق کیا فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آپ جیسے دوست بنائیں گے، جیسی کمپنی رکھیں گے، جیسی گیدرنگز رکھیں گے، الٹیمیٹلی آپ بھی انہی کی طرح کے ہو جائیں گے۔ آپ جس طرح کے لوگوں میں بیٹھیں گے ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک وقت کے بعد آپ ان جیسے نہ ہو جائیں۔ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں پک کریں کون سے لوگ ہیں جو آپ کو دنیا کی طرف کھینچتے ہیں، کون سے لوگ ہیں جو آپ کو آخرت کی طرف کھینچتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں سے اگین تعلق توڑنا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، سارے لوگ تو ایسے نہیں ہوتے نا کہ جو آخرت کی بات کرتے رہیں۔ اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو دنیا کی طرف کھینچتے ہیں، لیکن کچھ لوگ تو آپ کی زندگی میں ایسے ہونے چاہیے نا جو آپ کو آخرت کی یاد دلائیں، آپ کو آپ کے مقصد کے بارے میں بتائیں۔ اس دنیا میں جو رہ رہے ہوتے ہیں نا، ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ حال میں جینا سیکھیں، لیونگ ان دا پریزنٹ۔ آج، ابھی، اس وقت یہ جو چیز ہے نا، یہی میری زندگی ہے۔ ابھی سے جو ایک لمحہ پیچھے گزرا وہ ختم ہو گیا، ابھی کے بعد ایک لمحہ آنے والا مجھے پتا نہیں ہے، تو پھر زندگی کیا ہوئی؟ دس ویری مومنٹ، یہ وہ لمحہ جو اس وقت میں گزار رہا ہوں، یہ میری اور آپ کی زندگی ہے۔ دین کی بات پھیلانا